السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، آج ایک نئی بیماری، نئی مصیبت، نئی پریشانی ہمارے یہاں جنم لے رہی ہے۔ بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی اس کا خیال نہیں رکھتے، اور معاشرہ اس سے بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرے میں برائیاں پکڑتی جا رہی ہیں، معاشرہ خراب ہوتے جا رہا ہے۔ مسلم قوم تو اس معاملے میں سب سے زیادہ بدنام ہے۔ اسلام نے جو اس کو حکم دیا تھا، اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ ہے طلاق۔ طلاق انسان کے غصے پر جو الفاظ نکل جاتے ہیں، اس کا نام طلاق نہیں ہے۔ سب کے سامنے بیٹھ کر اس نے یوں کہا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کو قرآن نے کہا میثاقا غلیظا، سب سے پکا عہد، سب سے پکا معاہدہ اس نے کیا ہے سب کے سامنے۔ میں نے کسی کی دختر کو اپنی زندگی میں بیوی بنایا اور اللہ کو حاضر ناظر رکھا۔ میرے اس قبول کو اللہ نے سنا، معاشرے نے سنا، لوگوں نے سنا، اس کی گواہی دی کہ اب ان دونوں کا جوڑا بن گیا ہے۔ جب اللہ نے بھی یوں کہا کہ یہ میثاقا غلیظا، غلیظہ کے معنی آتے ہیں پکا عہد کرنا، کہ میں رشتہ جوڑ لیا، اس رشتے پر میں قائم ہو گیا۔ لیکن آج کے حالات ایسے نہیں رہے۔ آپ نے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، بس بچے کو اسکول کی تعلیم دے کر پڑھائی، اور وہ بچہ اچھا پڑھا اور بچہ ڈگری کو پہنچ گیا۔ باپ کے اندر فکر آئی کہ اب میں میرے بیٹے کو شادی کروں، نکاح کروں۔ جب وہ بچہ شادی ہو جاتا ہے، کیا اس نے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا اور اس کی میننگ، معنی، مطلب ترجمہ بھی نہیں پڑھا، یا قرآن کے تعلق سے اس کی تربیت بھی نہیں ہوئی؟ اب وہ شادی کے لائق ہو گیا، باپ نے اسے شادی کر دیا۔ شادی کے لائق بچہ بڑا ہو جانے پر نہیں، شریعت کا علم رکھنے پر شادی کے لائق ہوتا ہے۔ شادی کا لائق ہمارے معاشرے میں عمر بڑی ہو گئی، 24 سال 25 سال ہو گئی، اب اس کو شادی کرو
یہ تو لفظی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، معاشرے کی عمومی اعتبار سے کہا جاتا ہے بچہ بڑا ہوا اب اس کی شادی کرو، لیکن قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط برتاؤ کرے گا، یا تو یہ بچے کے غلط معاملے کی وجہ سے بیوی یہ کہے گی کہ میں تمہارے سے طلاق لے لیتی ہوں، تم مجھے طلاق دے کر چھوڑ دو۔ یہ دونوں سامنے باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے جن ارشادات کو ہمارے سامنے رکھا اس کو ہم نے فالو نہیں کیا، اس بات کو ہم نے نہیں مانا، اور اسلام کا اپنی اولاد کو علم نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہماری اولاد ان برائی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اسلام نے کہا کہ تم کو طلاق دینا ہے تو تم کو فوراً اجازت نہیں کہ تم کھڑے ہو کر طلاق 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 پکار کر چلے جاؤ۔ ایک صحابی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، فلاں شخص کے بیٹے نے اپنی بیوی کو ایک جگہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ تسلسل کے ساتھ طلاق 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 کہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے لال ہو گیا، غصہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دم سے کھڑے ہو گئے غصے کے ساتھ۔ کس نے کیا اس طریقے کی حرکت؟ تو عزیزان محترم، اسلام میں اس طریقے کا طلاق اجازت نہیں ہے، بلکہ اس طریقے کے طلاق کو اسلام نے حرام کہا ہے۔ اب ہمارے بچوں کی ہم شادیاں کرتے ہیں، کم از کم اتنا تو علم دیں اور اس کا علم ہم بھی حاصل کریں کہ طلاق کیا لفظ ہے، اسلام کے اندر طلاق کی کیا اہمیت ہے، اور طلاق کس کو کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک نکاح کرنے کے بعد رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اب یہ رشتہ مضبوط رشتہ ٹوٹنے کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے، وہ لفظ ہے طلاق۔ اور اسلام نے یاد رکھنے اچھی طریقے سے جو طلاق ہم اپنے ذہنوں میں رکھے ہیں، وہ طلاق کی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ تم کو غصہ آیا، یہ غصہ جو آیا ہے اندر سے شیطان نے تم کو بھڑکایا، کیونکہ شیطان کی صفت ہی ہے شعلہ، اور وہ بھڑکتا ہے آگ کی طرح۔ تو اب اس کے اندر شیطان سما جاتا ہے، اب اس کو اکساتا ہے، بیوی کے ساتھ چھوٹی سی انبن ہونے پر بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے، ایک بار، 2 بار، تیسری بار، چوتھی بار تو لڑکا کھڑا ہی ہو جاتا ہے، طلاق 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 پکار کر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے معاشرے کے بڑوں کے ہاتھ پیر پکڑتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں چلنا پھرنا ہوتا ہے کہ میں نے غصے میں دے دیا، میں نے مذاق میں دے دیا، میں نے ہنستے میں طلاق دے دیا۔ عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دینے والا کام کیا تمہارا لڑکا، تمہارا بچہ۔ تو یہ وجہ کیوں بنی بچے نے جو طلاق دی؟ اس کا مطلب یہ ہے تم نے نورانی قاعدہ اٹھایا، اس الف سے لے کر یا تک پڑھایا، لیکن الف سے یا تک کا قرآن حدیث کا علم نہیں دیا۔
تمہارے بچے کو واقعتاً صحیح علم عطا کرتے تم تو یہ بچہ اتنا بڑا سماج کو خراب کرنے والا کام نہ کرتا۔ میں آپ کو اسلام کی صحیح طلاق کی صورت بتانے سے پہلے آپ کو میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو شیطان انسان کے لیے کیا کیا تدبیریں کرتا ہے اور شیطان کا تخت کام بچھایا جاتا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک روایت میں آتا ہے شیطان اپنا تخت جو ہے پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے سب کے سب آتے ہیں اور اس کے ماننے والے چھوٹے چھوٹے شیاطین آتے ہیں، سب اپنی اپنی کارگزاری اس کے سامنے سناتے ہیں کہ میں نے کسی کو چوری پر لگایا، بعض کہتا ہے کہ میں نے کسی کو زنا پر لگایا، بعض کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو فلاں برائی پر لگایا۔ شیطان سر ہلا کر اپنے تخت پر بیٹھے رہتا ہے، لیکن جب کوئی ایک ایسا فرد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا بڑا کام کیا ہے جو پورا سماج اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ شیطان پوچھتا ہے کہ وہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تھوڑا انبن ہو گیا، تھوڑی لڑائی ہو گئی، اس کو میں نے اور زیادہ بھڑکایا جس کی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔